جی السلام علیکم. آج ہم نے بات کرنی ہے سوشل ویلفیئر کے چیپٹر نمبر 9 کی. چیپٹر نمبر 9 کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف سوشل ویلفیئر ان پاکستان. پاکستان میں سوشل ویلفیئر کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں. سب سے پہلا جو پیریڈ ہے وہ ہے کلونیل پیریڈ اینڈ ارلی بیک گراؤنڈ. اس پیریڈ یہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ کون سا تھا؟ 1947 سے پہلے والا. اس ٹائم پہ کوئی ریلیجیس گروپ جو ہے یعنی ریلیجیس گروپ تھے ڈفرینٹ، اور وہ اس کی بیس پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو بھی چیریٹی وغیرہ دی جاتی تھی اور اس طرح سے کام کیا جاتا تھا. لیکن اس ٹائم پہ کوئی پراپر کہتے ہیں نا آرگنائزیشن ہو کوئی یا پھر کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو کوئی والنٹری آرگنائزیشن تھوڑی بہت، مطلب آپ کسی اسکول کو تھوڑا بہت دیکھ لیں یا جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑی بہت کوئی ایکٹیویٹیز کروا دیں، اس طرح کر کے جو ہے وہ سوشل ویلفیئر تھا. پراپر کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ جو سپورٹ کرتی یا جو ہے وہ کوئی پراپر فنڈس جو ہے نا کسی کو پرووائڈ کرتی. تو یہ 1947 سے پہلے والا یعنی نہ ہونے کے برابر تھا، لمیٹیڈ تھا، بہت لمیٹیڈ تھا. لیکن جو پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ ہے اس میں کیا تھا؟ 1947 سے 1950s کا جو ٹائم پیریڈ تھا، اس ٹائم پہ آپ سوشل ویلفیئر کی اگر بات کریں تو سارا کا سارا فوکس کس چیز پہ تھا؟ اس ٹائم پہ تو ہمیں کرائسس اتنے فیس کرنے پڑے جب پاکستان اور انڈیا جو ہے الگ ہوا، کہ گورنمنٹ کا سارا جو فوکس تھا وہ کس چیز پہ تھا کہ لوگوں کو پناہ گاہ مل جائے، ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا جائے، ان کو فوڈ پرووائڈ کیا جائے، ان کو بیسک جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ پرووائڈ کی جائے. تو وہ ایک الگ سے ادارہ بنانے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا اس ٹائم پہ. لیکن 1950s کے بعد 1952 میں کیا ہوا؟ یو این سوشل ویلفیئر ایکسپرٹ جو تھے وہ پاکستان میں آئے، ان کو گائیڈ کیا اور ان کو سپورٹ کیا کہ کس طرح سے وہ اس چیز میں آگے جا سکتے ہیں، ویلفیئر پروگرامس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی کہتے ہیں نا وہ ایک بگننگ لیول کسی بھی ایک کنٹری کے لیے وہ تھا کہ آپ سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز اپنی کنٹری میں انٹروڈیوس کروائیں، آپ اس پہ فوکس کریں، لوگ اس پہ فنڈس، گورنمنٹ کے فنڈس، سارا کچھ. تو اس طرح آپ جو والنٹری گروپس ہوں گے آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر فارمل ڈیولپمنٹ فیز آ جاتا ہے 1950 سے 1960s کا. اس میں کیا ہوا؟ 1953 میں اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹس جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ پروجیکٹس ور اسٹارٹیڈ ان کراچی میں ان کو اسٹارٹ کیا گیا. اور اس کے علاوہ اس کا جو مین مقصد تھا وہ کیا تھا کہ وہاں کی جو کنڈیشن ہے، لیونگ کنڈیشن ہے لوگوں کی، اس کو ٹھیک کرا تھا. یعنی کراچی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے وہ زیادہ تر وہ ہیں شہری علاقوں سے ہیں، لیکن شہر میں ہونے کے باوجود ان کی جو لیونگ کنڈیشنز تھی وہ بہتر نہیں تھی. وہاں پہ واٹر، سینیٹیشن، ہیلتھ اور ایجوکیشن جتنی بھی یہ فیسلٹیز ہیں وہ پراپر وہاں پر موجود نہیں تھی. لوگوں کو کسی چیز کی اویئرنیس نہیں تھی. پاورٹی کو بھی ریڈیوس کروانا تھا، اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ کو کم کرنا تھا. تو یہ ساری چیزیں، یہ ان چیزوں پہ فوکس کرنے کے لیے اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ 1953 میں انٹروڈیوس کروائی گئی. اس کے علاوہ 1953 میں پلاننگ کی گئی پراپر ایک بورڈ، وہ جو ہے وہ پلان کیا گیا اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ سوشل پالیسی گائیڈنس کے حوالے سے کہ جو بھی کوئی لا ہوگا یا کوئی کسی کو گائیڈ کرنا ہے یا پالیسی بنانی ہے تو اس کے لیے وہ ایک پراپر پلاننگ کی گئی اور اس کا بورڈ بنایا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 1956 میں کیا ہوا جی؟ نیشنل کونسل آف سوشل ویلفیئر واز اسٹیبلش. نیشنل کونسل کو انٹروڈیوس کروایا گیا جس میں اس کا کام کیا تھا کہ آپ سپورٹ کر سکیں، اور اس کے علاوہ این جی اوز کو اور والنٹری آرگنائزیشنس کو. این جی اوز آپ کو پتہ ہے کہ نان گورنمنٹ جو ادارے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سے لحاق شدہ نہیں ہوتے، وہ اپنے بہاف پہ کھولتے ہیں اور وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں فنڈس وہ دیتے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کو، ایسے اداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی انٹروڈیوس کروائی گئی 1956 میں نیشنل کونسل آف سوشل ویلفیئر. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوشل ویلفیئر واز انکلوڈیڈ ان نیشنل ڈیولپمنٹ پلاننگ. اس میں پراپر پلاننگ بھی وہ کی گئی اور اس کو انکلوڈ کیا گیا. دس پیریڈ ہیلپ ان شیپنگ سوشل ویلفیئر ایز این آرگنائزڈ فیلڈ. پھر یہ ٹائم پیریڈ ایٹ لیسٹ یہاں اس کے قابل ہو گیا تھا کہ اس کو ایک پراپر کوئی فیلڈ کہہ سکتے ہیں آپ سوشل ویلفیئر کی. جیسے آپ ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح اس کو ایک فیلڈ کا نام دے دیا گیا. ادروائز اس سے پہلے کوئی ایسی فیلڈ پاکستان میں موجود نہیں تھی کہ جو سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد اسی لیے اس کا نام کیا دیا گیا ہے؟ فارمل ڈیولپمنٹ فیز آف سوشل ویلفیئر. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ فیز 1960s سے 1980s تک. اس ٹائم پیریڈ میں کیا ہوا؟ سیپریٹ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے اور گورنمنٹ کے اسٹرکچر میں اس کو ایڈ کیا گیا. اراؤنڈ اباؤٹ 1979 میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 1988 میں کیا ہوا کہ پراپر پالیسیز بنا دی گئی اسپیسیفک گروپ کے لیے. فار ایگزامپل اگر ہم چائلڈ ویلفیئر کو دیکھتے ہیں تو بچوں کے لیے پراپر بھی پالیسی بنا دی کہ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے آرفنیج میں، یا اگر اولڈ ایج ہوم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بوڑھے لوگوں کو، ایجڈ لوگوں کو کیسے رکھا جائے، ان کی کیا کیا پالیسیز ہیں. وومن امپاورمنٹ پہ بات کی گئی. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ میں اگر بات کی جائے تو ہے کیا چیز یہ بیسیکلی کس طرح آپ ایک خاتون کو یا پھر خواتین کو آپ کیا کر سکتے ہیں، بااختیار بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے پالیسیز انٹروڈیوس کروائی گئی، ڈفرینٹ پروگرامس جو ہیں وہ کروائے گئے. تو اس سے پہلے تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں تھا، کیونکہ جو پوسٹ انڈیپینڈنس پیریڈ تھا اس میں تو ایک ایمرجنسی ریلیف تھا، اس کے بعد پلاننگ سٹیج آئی. لیکن یہ جو 1970s سے 1980s والا جو ٹائم تھا، اس میں کیا ہوا، پراپر انسٹیٹیوٹس بنا دی گئی فار سوشل ویلفیئر، تاکہ جتنا زیادہ کام ہو سکے سوشل ویلفیئر پہ اتنا زیادہ کیا جائے اور عوام کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اچھا جی، اس کے بعد ماڈرن ایرا کی بات کرتے ہیں. وہ کون سا تھا جس میں سوشل پروٹیکشن فیز آ گیا. 1990 سے اب تک کا جو ٹائم چل رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں، ماڈرن ایرا کہتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ پاکستان میں بیت المال، جسے آپ پی ایم بی بھی کہتے ہیں، پی بی ایم سوری پی بی ایم آپ کہتے ہیں، اس کی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کا جو بیسک جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ وہ غریب ہیں یا پھر ان کو کوئی وہ ضرورت مند ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. اس کے علاوہ بینظیر انکم پروگرام جو ہے اس کو سپورٹ کروایا، وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں وہ فیملیز کو وہ دیکھے جائیں، ان کو سپورٹ کیا جائے. 2008 میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اب آپ کے گھروں میں بھی ارد گرد جو ہے نا، آپ نے اپنی سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ ضرور ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہمارے بینظیر کے پیسے لگے ہوئے ہیں. تو وہ بیسیکلی یہاں سے آتے ہیں، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، جو کہ 2008 میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے بعد احساس پروگرام کی بات اگر کریں تو وہ انٹروڈیوس کروایا گیا 2019 میں. اس میں بھی سیم ایسے ہی کیا گیا کہ جتنی بھی پرابلم تھی ان کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے کچھ پیسے ان کو دے دیے گئے. منتھلی بیسس پہ ان کا کوئی وہ ماہانہ اس کو کہہ لیں آپ اسٹائپینڈ ان کا لگا دیا گیا کہ یہ جو ہے آپ کو ملے گا اور اس سے آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اوور آل ایولیوشن آف سوشل ویلفیئر ان پاکستان دیکھیں تو یہی ہے کہ پوسٹ انڈیپینڈنس 1947 سے 50s تک یہی تھا کہ لوگوں کو ایک پناہ گاہ چاہیے تھی، ایمرجنسی ریلیف تھی، لوگوں کی بیسک نیڈ جو ہے وہ ان کی فوڈ، ان کا شیلٹر اور ہیلتھ تھی. لیکن اگر ان کی اس کے بعد والی اسٹیج دیکھی جائے 1950 سے 1960 تک، تو وہ یہ تھی، ان میں پلاننگ سٹیج آئی. یو این نے سپورٹ کیا، یو سی ڈی پروجیکٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیا. اور لیکن جو اس کے بعد میں انسٹیٹیوشنل سٹیج، اس میں یہی ہوا کہ 1970 سے 1980s تک آپ نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ دیکھ لیے کہ ہماری کنٹری میں انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو پریزنٹ والا جو میں نے آپ کو بتا دیا وہی ہے پی بی ایم ہے. اس میں وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آ گیا اور احساس پروگرام، یہ سارے اس میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پریزنٹ کے مزید ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کو بھی جو لگتا ہے کہ حکومت نے ہمیں یہ پروگرام انٹروڈیوس کروائے ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم ہے، کوئی کوئی جو ہیز پیکیج پروگرام ہے، کوئی رمضان، اس طرح آپ کو کوئی 2-3 کا آئیڈیا ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں. تو یہ جی اوور آل چینج تھا، جسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سوشل ویلفیئر جو ہے وہ پاکستان میں آیا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.